السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے غیبت کے تعلق سے کچھ حدیث بیان کروں گا انشاءاللہ۔ ایک وقت کا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزر رہے تھے اور آپ نے دو خبروں میں سے عذاب کی آواز محسوس کی، تو آپ دونوں خبروں پہ گئے اور صحابہ سے کہا کہ یہ دونوں نے ایسے غلطیاں کی ہیں جو کہ ایک دم چھوٹے چھوٹے غلطیاں تھیں، جو کہ اپنے آپ جو کہ یہ احتیاط کر سکتے تھے جس سے، لیکن انہوں نے احتیاط نہیں کی اور آج عذاب میں ہیں۔ ایک شخص جو خبر میں تھا وہ طہارت میں لاپرواہی کرتا تھا، جب پیشاب کرتا تھا تو اس میں لاپرواہی کرتا تھا، اپنے جسم پہ چیٹے اڑا لیتا تھا شاید، یا پھر کپڑوں پہ چیٹے اڑا لیتا تھا، یا طہارت صحیح طرح سے نہیں لیتا تھا، تو وہ آج عذاب میں ہے۔ اور دوسرا شخص یہ غیبت کرتا تھا بری طرح سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹہنیاں منگائی، جو پام کا جو جھاڑ ہوتا ہے، کھجور کے جھاڑ کی ٹہنیاں جو ہوتی ہیں منگائے اور توڑ کر ایک ایک خبر پہ لگا دی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا ان خبروں کا عذاب کم کریں گے جب تک یہ سوکھ نہ جاتے ہیں۔ تو یہ حدیث میں دماغ میں کہ ایک شیخ سے پوچھا، شیخ کہ کیا ہم جھاڑ لگا سکتے ہیں خبروں پر اس طرح سے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا، تو انہوں نے مجھے منع کر دیا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا، ہر خبر پہ نہیں لگایا تھا، کچھ ہی خبروں پہ لگایا تھا، اسی پھر دو ہی خبروں پہ لگایا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ خبر عذاب میں ہے۔ اگر ویسا ہوتا تو ہر خبر پہ آپ لگاتے تھے، آپ نے نہیں کیا ایسا۔ تو اگر آپ لگا رہے ہو، شیخ نے مجھ سے کہا، اگر آپ لگا رہے تو آپ بدگمانی کر رہے ہو اس میت کے لیے کہ بھئی یہ گنہگار ہے اور اس کے ہم گناہ معاف کرائیں گے جھاڑ لگا کر۔ پھر شیخ نے کہا کہ اگر آپ کوئی بندہ لگا رہا ہے تو اسے روکو مت، اس سے لڑائی مت کرو، بیکاری کے فتنہ ہوگا، نعوذ باللہ۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی بہن بھائی اپنی لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو خبر پہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر دنیا میں کہیں بھی لگا سکتے ہیں آپ جھاڑ میت کے نام پر، جب تک کہ وہ جھاڑ آکسیجن ریلیز کرے گا یا لوگوں کا سورج سے سہارا دے گا یا ٹھنڈی ہوا دے گا، تب تک زندہ چیزوں کو فائدہ پہنچائے گا، انشاءاللہ اس میت کو ایصال ثواب ملے گا اللہ چاہ تو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ اللہ کو تین چیز پسند ہے اور تین چیز ناپسند ہے۔ اللہ کو سب سے پسند ہے کہ وہ بندہ اس کا اللہ ہی کی عبادت کرے، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرے، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز وہ بندہ پسند ہے جو اللہ کی رسی پوری طرح سے مکمل طرح سے تھامے رہے، یہ نہیں کہ تھوڑا اسلام لیے اور تھوڑا اسلام چھوڑے، نہیں، مکمل طرح سے اسلام پہ ڈٹے رہے انشاءاللہ، ویسے لوگ اللہ کو پسند ہے۔ اور تیسری چیز وہ ہے جو وہ شخص ہے جو اپنے حکمران کو، جو لیڈرز کو اپنے اچھی ایڈوائس دے، اچھی رائے دے، الحمدللہ۔ اور جو تین لوگوں سے اللہ نفرت کرتے ہیں وہ ہے غیبت کرنے والا، پراپرٹی ویسٹ کرنے والا، پیسہ مال جو بھی ہے، اور تیسرا بہت سارے سوال کرنے والا۔ بہت سارے سوال کرنے والے لوگ ذہن نشین نہیں ہوتے، ذہن والے نہیں ہوتے، یہ لوگ صرف اور صرف وقت خراب کرنے میں لگے رہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری چیزوں سے منع فرمایا ہے، ایک تو ہے غیبت، اور ایک ہے ماں کی نافرمانی کرنا، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، ان چیزوں سے ہمیں منع فرمایا۔ اور بلا وجہ لوگوں سے مانگنا جب کہ ضرورت نہیں ہو اس چیز کی، بلا وجہ کسی چیز سے جو ہے نا ہردمی کرنا، کر کے لینا، اور کسی کا قرضہ واپس نہ کرنا اور زیادتی کرنا اس کے ساتھ، یہ ان چیزوں سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ جب صلی اللہ علیہ وسلم اسراء و معراج پر گئے تھے تو آپ نے جہنم میں کچھ لوگوں کو دیکھا جو مردہ لاشوں کو کھا رہے تھے، تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہے جو
مردہ لاشوں کو کھا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص کی آپ غیبت کرتے ہیں، کوئی اگر وہ سامنے ہوگا تو اپنے آپ کی دفاع کر سکے گا، لیکن وہ اگر وہ مرا پڑا ہوا ہے سامنے تو کچھ بھی بول رہا، کیا وہ آپ کو کچھ رسپونڈ کرے گا؟ نہیں کرے گا، کچھ حرکت کرے گا آپ کے ساتھ؟ نہیں کرے گا۔ تو اسی طرح وہ سامنے نہیں ہے، بد پیچھے ہے، تو آپ اس کی غیبت کر رہے ہو تو اس کا گوشت کھا رہے ہو، آپ کچھ نہیں کر سکتا بندہ۔ تو قیامت والے دن دوزخ میں یہی غذا ملے گی آپ کو، نعوذ باللہ۔ تو اللہ ہمیں بچا کے رکھے، اور ہم نے جو بھی کہا گیا اور سنا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق فرمائے، اور ہمیں غیبتوں سے بچا کے رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔